نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الرب ومن اسمائه الحسنى عز وجل الرب، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں میں سے ہے الرب. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، کیا اللہ کے سوا میں تلاش کروں کوئی اور رب، حالانکہ وہ رب ہے ہر چیز کا. یعنی اللہ ہر چیز کا رب ہے. اللہ رب کل شیء تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، خبردار اسی کی ہے تخلیق اور حکم، یعنی اسی نے پیدا کیا ہے اور حکم بھی اسی کا چلے گا. بہت بابرکت ہے اللہ جو رب ہے سارے جہانوں کا. رب کا معنی کیا ہے؟ خالق، مالک، مدبر، یعنی سب کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، سب کا مالک بھی وہی ہے، ہر ایک کی تدبیر بھی وہی کرتا ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی ہی سب کا رب ہے، اس کے سوا کسی اور کو رب نہیں ماننا چاہیے. اور ہم نے توحید ربوبیت کے بارے میں عقیدہ میں پڑھا ہے کہ توحید کا ایک اہم حصہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی کو رب مانا جائے، اپنا خالق مالک مانا جائے، پالنے والا، رزق دینے والا اور الہ مانا جائے، اس کے سوا کسی اور کو نہیں. اور ان صفات میں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا. وتعالی هو الرب، اللہ تبارک و تعالی وہی رب ہے. المالک الذی لہ الخلق والامر، وہ مالک اسی کے لیے ہے خلق اور امر. خلق یعنی تخلیق کا کام اور امر حکم دینے کا حق. السید الذی لا شبیہ لہ، وہ آقا جس کی کوئی شبیہ نہیں، یعنی اس جیسا کوئی ہے نہیں، کوئی اس کے مشابہ نہیں. ولا مثیل، اور نہ اس کی مثال، فی سؤددہ، اس کی سرداری میں، یعنی اس کی سیادت میں، اس کے آقا ہونے میں کوئی بھی اور شریک نہیں ہے. جی مثال لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ تعالیٰ کی مانند کوئی نہیں، اس کی طرح کا کوئی نہیں. رب الارباب، جتنے بھی رب بنتے ہیں ان سب کا رب ہے. یعنی اور کوئی جو کہتے ہیں کہ ہم کسی چیز کے مالک ہیں یا ہم نے کچھ پیدا کیا یا ہم پال رہے ہیں، عربی میں رب کا لفظ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ اوروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اصل میں الرب وہی ہے. جیسے عورت کو عربی میں کہتے ہیں ربۃ البیت. ربۃ البیت کا مطلب گھر کی مالکن. اسی طرح آقا کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. خالق، مالک، آقا. آقا یعنی جس کا حکم مانا جائے، جو بڑا ہوتا ہے. تو اصل میں تو اللہ ہی مالک ہے. تو بغیر اضافت کے رب کسی کو بھی نہیں کہا جا سکتا. اضافت کا کیا مطلب ہے؟ جیسے ربۃ البیت ہے، گھر کی مالکن. اور رب کا لفظ تربیت سے بھی ہے، تو جو مربی ہوتے ہیں، تربیت کرنے والے. لیکن حقیقت میں یہ صفت صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے زیبا ہے. مالک الملک، جو مالک ہے سارے ملک کا. وخالق الخلق، اور خالق ہے ساری مخلوق کا. الذی یدبر الامر فی السماء والارض، جو تدبیر کرتا ہے سارے معاملات کی، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. یعنی ہر چیز کے پیچھے اسی کی پلاننگ ہے اور وہی سب کو سسٹین کر رہا ہے، سب کو رزق روزی بھی وہی دے رہا ہے. اسی کے حکم سے ہر چیز قائم ہے، وہی ہر چیز کو چلا رہا ہے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الرَّبُّ الَّذِي يُرَبِّي الْخَلَائِقَ بِأَصْنَافِ النِّعَمِ المصلح امر خلقه بما اسبغ عليهم من نعمه المنعم الذي تفضل على عباده وخلقه بوافر النعم المربي لانبيائه واوليائه باصلاح قلوبهم وارواحهم واخلاقهم ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وهو سبحانه، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی الرب، ایسا رب ہے، الذی، وہ جو، یرب الخلائق، رب ہے ساری مخلوق کا، باصناف النعم، نعمتوں کی مختلف اقسام کے ساتھ. یعنی رب وہ ہے جو نعمتیں دیتا ہے.
تو نعمتوں کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ ساری رب نے ہی عطا کی ہیں، اور وہ مختلف طرح سے پال رہا ہے. یہ ربی کا مطلب یہاں پال رہا ہے یا عطا کر رہا ہے یا بخش رہا ہے مختلف نعمتوں کے ساتھ اپنی مخلوق کو. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ رب ہے جو نواز رہا ہے مخلوق کو طرح طرح کی نعمتوں سے. المصلح امر خلقہ، اپنی مخلوق کے کاموں کی اصلاح کرنے والا ہے. اب یہ رب بمعنی المصلح ہے. بما اسبغ علیہم من نعمہ، جو بھی اس نے جاری کر دی ان پر اپنی نعمتیں، عام کر دی اپنی نعمتیں یا نچھاور کر دی اپنی نعمتیں. المنعم، وہ انعام کرنے والا، الذی، وہ جس نے تفضل علی عبادہ وخلقہ، فضل کیا اپنے بندوں پر اور اپنی مخلوق پر، بوافر النعم، نعمتوں کے وفور کے ساتھ، کثرت کے ساتھ. یہ بہت کثرت سے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو نعمتیں عطا کی ہیں. المربی لانبیائہ، تربیت کرنے والا ہے اپنے انبیاء کی، و اولیائہ، اور اپنے اولیاء کی، باصلاح قلوبہم، ان کے دلوں کی اصلاح کے ساتھ، و ارواحہم، اور ان کی روحوں کی، و اخلاقہم، اور ان کے سارے اخلاق کی. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی الہ نہیں، خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق، فاعبدوہ، بس اسی کی عبادت کرو. تو یہ ہے اللہ تمہارا رب. کون ہے رب؟ جس کے سوا کوئی الہ نہیں. اسی نے پیدا کیا، وہی مالک ہے، وہی کھلاتا اور پلاتا ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے، وہی خالق ہے ہر چیز کا. بس تم صرف اس کی عبادت کرو، اور ہر چیز کا نظام وہی سنبھالے، ہر چیز کا نگہبان وہی ہے، ہر چیز کو بنانے والا وہی ہے، ہر کام کا چلانے والا وہی ہے. کچھ کہنا چاہیں گے؟ تو جو اس میں نظر آ رہا ہے نا کہ جو ابھی بات ہو رہی تھی، ایک رب وہ ہے جو کھانے پینے کی چیزیں دینا، یا جو ہماری تخلیق ہے اس کی پروان، اس کو چڑھانا ہمارے باڈی کو یا ہمارے. لیکن جب یہاں پہ آ رہا ہے نا مربی کا لفظ کے لیے، انبیاء ہی و اولیاء ہی باصلاح قلوبہم و ارواحہم، اس کو ہم نہیں سمجھتے کہ یہ ربوبیت کا حصہ ہے، یہ ربوبیت، یہ بھی رزق ہے. جی، یہ ہم نہیں سمجھتے کہ اس وقت جو ہماری اصلاح اخلاق کی، روح کی، قلب کی، اور اس کو پالا جا رہا ہے، یہ بھی نہیں کبھی خیال آتا. نرچر کرتے ہیں اس کو بھی، یعنی بڑھاتے ہیں، یعنی نرشمنٹ نہیں محسوس ہوتی. بالکل. مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے ایک طرف سے نعمتیں سوچنے لگتے ہیں تو دوسری طرف آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے، جب دوسری نعمتوں پہ غور کرتے ہیں تو کچھ اور چیز آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے. سر میں کہی تھی کہ اس دن میں رب کی تفسیر پڑھی تھی، خالق، مالک، مدبر، اور پھر پالنے والا. تو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ آنے سے پہلے ہماری ضرورت کی چیزیں زمین پر رکھ دی. بالکل. نہ صرف ہمیں پیدا کیا بلکہ وہ چیزیں بھی پیدا کی جن کو کھا کر، جن کو استعمال کر کے ہم زندہ رہ سکتے ہیں. تو رب ہی کر سکتا ہے، اور ہم دنیا میں کسی سے بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ رکھ دے ہمارے لیے. ہم جب ماؤں کے لیے کوئی کام کر کے رکھتے ہیں تو بڑی خوش ہو جاتی ہیں مائیں، لیکن پھر بھی وہ سیٹسفیکشن لیول نہیں ہوتا جو رب کر سکتا ہے، کہ وہ پالنے والا ہے تو تبھی اس نے ہماری ضروریات رکھی. وَهُوَ جَلَّ جَلَالُهُ الرَّبُّ الْمُرَبِّي لِخَلْقِهِ الْمُدَبِّرُ لَهُمْ الْقَائِمُ بِأُمُورِهِمْ الْمُصْلِحُ لِأَحْوَالِهِمْ الْجَابِرُ لَهُمْ قَيُّومُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ كُلُّ شَيْءٍ خَلْقُهُ وَكُلُّ مَخْلُوقٍ عَبْدُهُ وَهُوَ رَبُّهُ لَا يُصْلِحُ إِلَّا بِتَدْبِيرِهِ وَلَا يَقُومُ إِلَّا بِأَمْرِهِ وَلَا يَبْقَى إِلَّا بِإِذْنِهِ. وَهُوَ جَلَّ جَلَالُهُ، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی جو جل جلالہ ہے، یعنی کہ بہت عظمت والا ہے. الرب، ایسا رب ہے، المربی لخلقہ، جو اپنی مخلوق کی تربیت کر رہا ہے، مخلوق کو پال رہا ہے. المدبر لہم، جو ان کے لیے تدبیر کرتا ہے. القائم بامورہم، جو ان کے سارے امور کی نگرانی کر رہا ہے. المصلح لاحوالہم، ان کے احوال کی، ان کے حالات کی اصلاح کر رہا ہے. الجابر لہم، جو ان کی دل جوئی کر رہا ہے. وجبرنی کا معنی آتا ہے جبر، کہتے ہیں نا ٹوٹی ہڈی جوڑنا. تو جابر لہم یعنی ان کے ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا ہے، ان کی دل جوئی کرنے والا ہے، ان کے غموں کا مداوع کرنے والا ہے. قیوم الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کا قائم رکھنے والا ہے. کل شیء خلقہ، ہر چیز اسی کی پیدا کی ہوئی ہے. وکل مخلوق عبدہ، اور ساری مخلوق اس کی بندی ہے. وہو ربہ، اور وہ اس کا رب ہے. لا یصلح الا بتدبیرہ، کسی چیز کی اصلاح ہوتی نہیں مگر اس کی تدبیر کے ساتھ. ولا یقوم الا بامرہ، کوئی چیز قائم نہیں رہ سکتی اپنی ذات میں، آپ کھڑی بھی نہیں ہو سکتی، باقی بھی نہیں رہ سکتی جب تک کہ اللہ اس کو قائم نہ رکھے.
اسی کے حکم سے قائم رہتی ہے ہر چیز. ولا يبقى الا باذنی، اور باقی بھی نہیں رہ سکتی جب تک کہ اس کا اذن نہ ہو. تو کسی چیز کی پیدائش ہو یا اس کی بڑھوتری ہو یا اس کی بقا ہو یا اس کا قیام ہو، اس کی نگہداشت اور اصلاح ہو، سب کچھ کا کرنے والا اللہ ہی ہے جو رب کل شیء ہے. استاذہ میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ کچھ عرصہ پہلے WHO نے ڈیفینیشن شامل کی ہے جو ہماری صحت ہے، یعنی اس کا تعلق، اس میں فزیکل، مینٹل اور ایموشنل، یہ 3 چیزیں تھیں پہلے، اور اب انہوں نے ایڈ کیا ہے اس میں اسپرچول بھی. اور استاذ آپ دیکھیں کہ نعمتوں کا جو ذکر ہے کہ جب انسان مختلف طرح کے فیزز سے گزرتے ہوئے صرف دنیا کی زندگی کو اپنے لیے نعمت سمجھتا ہے اور اس کے ساتھ وہ اپنے انٹرٹینمنٹ، انجوائمنٹ سب کچھ کرتا آتا ہے، لیکن اللہ اس کی دل کی اصلاح کرتا ہے. اور جب وہ مزہ چکھتا ہے، جب دونوں کی کمپیریٹیو اسٹڈی کرو تو جو چیز کنکلوژن میں نکلتی ہے وہ جو اللہ دل جوئی کرتا ہے سارے غموں میں، ساری پریشانیوں میں، وہ تو دنیا کی کوئی نعمت، دنیا کا کوئی انسان، کوئی چیز کر ہی نہیں سکتی. اور یہ اسپرچول جو آپ کی گروتھ ہوتی ہے یا وہ جو سیٹسفیکشن ہوتی ہے وہ باقی تینوں کے لیے ایک امپورٹنٹ ترین ذریعہ بن جاتی ہے. ان پر بھی حاوی ہے. چاہے پیٹ بھرا ہو لیکن آپ خوش نہیں ہو سکتے، آپ ایموشنلی کتنے بھی ہائی ہو رہے ہوں لیکن حقیقی خوشی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کا دل ٹھنڈا نہیں. اور دل تو رب کی رضا سے ہی ٹھنڈا ہو سکتا ہے. اور استاذہ ان کا اسپرچولزم کا جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ تو ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ اللہ کی اس توحید کو تو بھی سمجھے ہی نہیں. لیکن اس کے باوجود وہ اس پریشانی اور اس سارے غم سے نکلنے کے لیے رستہ ڈھونڈ رہے ہیں. بالکل. اور جن کے پاس ہے وہ قدردانی نہیں کر رہے. وہ قدردانی نہیں کر. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الَّذِي خَلَقَ الْعِبَادَ وَهُوَ الَّذِي يَرْعَاهُمْ وَيُرَبِّيهِمْ فِي أَطْوَارِهِمْ الْمُخْتَلِفَةِ فَهُوَ الَّذِي خَلَقَ النُّطْفَةَ ثُمَّ يَجْعَلُهَا عَلَقَةً ثُمَّ يَجْعَلُهَا مُضْغَةً ثُمَّ يَجْعَلُ الْمُضْغَةَ عِظَامًا ثُمَّ يَكْسُو الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ يَخْلُقُ الرُّوحَ فِي الْبَدَنِ وَيَجْعَلُهُ خَلْقًا آخَرَ وَهُوَ صَغِيرٌ ضَعِيفٌ فلا يزال سبحانه ينميه حتى يجعله آدميا سويا ذكرا او انثى. وهو سبحانه، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہی، الذی وہ ذات ہے، خلق العباد جس نے پیدا کیا سارے بندوں کو، ساری مخلوق کو. وهو الذی، اور وہ اللہ ہی وہ ذات ہے، یرعاہم جو ان کی نگہداشت کرتا ہے، ویربیہم اور ان کی تربیت کرتا ہے، فی اطوارہم ان کے سارے اطوار میں، ادوار میں، یعنی تخلیق کے سارے مرحلوں میں وہی ان کو پال رہا ہوتا ہے. اور اس وقت ان کی جو نیوٹریشن، جو چیز ان کی غذا کے لیے چاہیے ہوتی ہے اس کے مطابق وہ انہیں دے رہا ہوتا ہے. المختلفہ مختلف قسم کی. وہو الذی خلق النطفۃ، وہی ذات ہے جس نے نطفے کو بنایا. ثم یجعلها علقہ، پھر اس کو علقہ بنا دیتا ہے. ثم یجعلها مضغہ، پھر اس کو مضغہ بنا دیتا ہے، یعنی مضغہ سے مراد گوشت کی بوٹی. ثم یجعل المضغۃ عظاما، پھر مضغہ سے ہڈیاں بناتا ہے. ثم یکسو العظام لحما، پھر پہنا دیتا ہے ہڈیوں کو گوشت. ثم یخلق الروح فی البدن، پھر پیدا کرتا ہے روح کو بدن میں. ویجعلہ خلقا آخر، اور بنا دیتا ہے اس کو ایک اور ہی مخلوق، خلقا آخر. وہو صغیر ضعیف، اور وہ بہت چھوٹی سی مخلوق ہوتا ہے، کمزور ہوتی ہے، یعنی بچہ. فلا یزال سبحانہ، تو مسلسل اللہ سبحانہ وتعالی ینمیہ اسے نشو نما دیتا ہے. حتی یجعلہ آدمیا، یہاں تک کہ اس کو وہ آدمی بنا دیتا ہے، سویا درست. ذکرا و انثی، مذکر یا مؤنث، مرد یا عورت. ان سارے مرحلوں میں رب ہی ہے جو پال رہا ہوتا ہے. رب وہ نہیں جو صرف باہر آنے پہ پالے، رب وہ بھی ہے جو ماں کے پیٹ میں پال رہا ہے. جی السلام علیکم. استاذہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں. اس سے پہلے جو پلاننگ کی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ مدبر ہیں، تو ہم اسی چیز کی پلاننگ کرتے ہیں جس سے ہمیں پیار ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی دیر پہلے ہماری لائف پلان کر لی، کس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں سکھائیں گے اسپرچوئل گروتھ اور یہ سب کچھ. اور اب اس میں یہ سب چیزیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ کچھ بھی دیا جو ہم مانگتے ہیں اور وہ بھی دیا جو ہم نہیں مانگتے، کہ پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ نے پروویژن اور پرفیکٹ باڈی ہمیں دی ہے. بالکل. اب دیکھیے کہ بچہ جب تک ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا تو ماں امن میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے ویسے تکلیف میں ہوتی ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوتا بیمار ہے، وہ تندرست ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، اس کی ساری ضروریات اللہ تعالیٰ خود پورے کر رہے ہوتے ہیں. اب جب وہ ماں کو مل جاتا ہے اور اس کی تربیت اور اس کا کھلانا پلانا ماں کے حصے میں بھی کچھ ڈالا جاتا ہے
تو وہ کبھی غلط کھانا کھلا دیتی ہے، کبھی اس کو زیادہ کھلا دیتی ہے، کبھی اس کو کم کھلاتی ہے، کبھی بچے کو سردی لگ رہی تو اس کو نہیں پتا، گرمی لگ رہی تو اس کو نہیں پتا، اس کو کوئی تکلیف ہوگی تو اس کو نہیں پتا، اور طرح طرح کی مشق آزمائیاں ہوتی رہتی ہیں بچوں پر، اور وہ طرح طرح کے ستم سہتے رہتے ہیں. لیکن جب تک وہ اللہ کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، بعد میں بھی اللہ ہی کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں کہ اتنے ستم کے باوجود اللہ ان کو زندہ رکھتا ہے. اور پھر یہ تو انسان ہے، آپ دیکھیے کہ جو اور مخلوقات ہیں ان کی حفاظت کیسے ہوتی، جو بالکل دھوپ اور گرمی اور کھلے آسمان تلے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں اور پل بڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کا سارا ذمہ کس نے لیا ہوا ہے؟ اور ان کی ماں کو تو یہ نہیں پتا انہیں کیا کھلانا اور کیا پلانا ہے اور کب تک کیا دینا ہے اور کس مرحلے پر کس موڑ پر ان کی کیا ضرورت ہے. ان ساری ضرورتوں کا پتہ بھی اللہ کو ہے اور پالتا بھی وہی ہے اور بڑا بھی وہی کرتا ہے. یہ صحیح معنوں میں رب اللہ تعالیٰ نے اس لیے وہ سب ضرورتوں کو جانتا ہے اور وہ خود ہی پوری کر رہا ہوتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر. اور جب ماں کو مل جاتا ہے تو وہ چونکہ اپنے ہی بچے کو اس طرح سے تو نہیں جان رہی کہ اس کو اس وقت کیا چاہیے، کیا ضرورت ہے، کہاں اس کو کمی ہے کس چیز کی، اور ایون یہی نہیں سمجھ آتی کہ وہ رو کیوں رہا ہے. بہت سارے تجربے ہوتے ہیں اور کبھی اس کو کچھ کیا جاتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کو پیٹ میں درد ہوگا. گیس کرتے رہتے ہیں ڈاکٹرز کہ اس کو یہ مسئلہ ہے، یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اصل میں ہم سے زیادہ جانتے ہیں، یعنی کہ ہم خود بھی اپنے آپ کو نہیں جانتے. بالکل، ہم خود بھی اپنی ضروریات اتنی نہیں جانتے جتنا ہمارا رب ہماری ضروریات کو جانتا ہے. وَهَكَذَا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ اللَّهُ فَهُوَ الْقَائِمُ عَلَيْهِ وَالْمُبَلِّغُ إِيَّاهُ الْحَدَّ الَّذِي قَدَّرَهُ لَهُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. وَهَكَذَا، اور اسی طرح، كُلُّ شَيْءٍ، ہر چیز، خَلَقَهُ اللَّهُ، پیدا کیا اس کو اللہ نے، فَهُوَ الْقَائِمُ عَلَيْهِ، وہ اس پر نگہبان بھی ہے، یعنی صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ ان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے. والمبلغ، اور پہنچانے والا ہے، ایاہ، اس کو، الحد، اس حد تک، الذی قدرہ لہ، جو اس نے اس کے لیے مقدر کی کہ اس کو 50 سال جینا ہے یا 1000 سال جینا ہے، اس تک بھی وہ پہنچاتا ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو بہت بابرکت ہے اللہ جو احسن الخالقین ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. اب دیکھیں، چھوٹی سے چھوٹی مخلوق سے لے کے بڑی سے بڑی مخلوق تک، مثلا کہتے ہیں کہ مچھر کی جب 400 گنا بڑی کر کے تصویریں لی گئی، یعنی مچھر کو 400 گنا بڑا کر لیں تو کافی بڑا پھر نظر آتا ہے، تو اس کی 100 آنکھیں اور 48 دانت ہیں، اور منہ میں چھریاں ہیں. چھریاں اس لیے کہیں گے کہ وہ کاٹ کے اندر جاتا ہے نا، اسکن اگر آپ ایسے ایسے کرتے رہے تو اسکن کے اندر سے کچھ نکلتا نہیں ہے جب تک اسکن کو کٹ نہ لگے، تو وہ کٹ بھی لگاتا ہے، اور پھر اس کے منہ سے ایسا مادہ آتا ہے جس سے وہ سن کرتا ہے، جیسے ڈاکٹر پہلے سن کرتا ہے نا، اس جگہ کو تھوڑا کاٹ جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے، پہلے نہیں پتہ چلتا. اور پھر یہ ہے کہ انسان کا خون گاڑھا ہوتا ہے اور وہ پھنس جاتا ہے بیچ میں، تو ایک ایسا مادہ بھی ہوتا ہے کہ جس سے وہ خون پتلا کر کے ڈرنک کرتا ہے. اور اندھیری رات میں بھی اس کو ایسی روشنی ملتی ہے، ایسی آنکھیں اس کی کہ وہ دیکھ لیتی ہیں اور وہ اپنے شکار پہ جا بیٹھتا ہے اور کس طرح سروائیو کرتا ہے. تو میں سوچتی ہوں کہ بڑی بڑی چیزیں تو اپنی جگہ ہے، بڑی چیز بنانا تو آسان ہوتی، اتنی چھوٹی چیز جو نظر بھی نہ آئے، اس کے اتنے دانت اور اس کی اتنی آنکھیں اور اس کا اتنا کام، اور اس کے 3 دل ہیں. جی، یہ تو مچھر کی بات ہو رہی ہے. مچھر کے پر کے اوپر بھی ایک چیز ہوتی ہے، وہ پیراسائٹ ایک اور اوپر ہے، ایک اور اوپر اس کے بھی سارے سسٹمز کام کر رہے ہیں، سارے سسٹمز کام کر رہے ہیں اس کے، جو نیکڈ آئی سے نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا. ایک اور چیز شیئر کرنی تھی، یہ جو بات ہوئی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے سب کچھ. تو آج کل ہم لوگوں کو شام کو ہاسٹلیٹس کی جو لڑکیاں ہم لوگوں کو ایسوس جانے کا اتفاق ہو رہا ہے. پہلے دن جب میں گئی تو ان بچوں کو دیکھ کے نا امی ابو کی تو بہت قدر آئی ایک دم سے، کہ وہ تو مطلب اتنا زیادہ کرتے ہیں اور سب، لیکن نا ان بچوں کے چہرے پہ میں نے نہ کوئی پریشانی دیکھی، نہ کچھ اس ٹائپ کا کہ ان کو کوئی پریشانی ہے. لیکن ایک چیز میں نے دیکھی وہاں پہ کہ ان بچوں کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. مطلب ان کو اچھا کھانے کو مل رہا ہے، اچھا پہننے کو مل رہا ہے، اچھی ایجوکیشن مل رہی ہے، دنیا کی ہر ٹیکنالوجی جو بھی ریسنٹ جو آ رہی ہے وہ ان بچوں کو مل رہی ہے، ہر چیز مل رہی ہے. لیکن ان لوگوں کو اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ مطلب ان کے پیرنٹس یا وہ سب کچھ نہیں ہے ان کو، لیکن ان کی ضروریات پھر بھی پوری ہو رہی ہیں. یا وہ لوگ جن کا ہم کہتے ہیں نا کہ جن کے پیرنٹس نہیں ہوتے، جن کے اوپر کوئی وارث نہیں ہوتے، تو ان کا کوئی نہیں ہوتا، تو میں نے دیکھا کہ ان بچوں کا بھی کوئی نہ کوئی ضرور ہے. بالکل.
بھی بچوں کی اسٹرکچر کی بات ہو رہی تھی تو میرے دماغ میں نا الیکٹرک سرکٹ آ رہا تھا کہ کوئی کمپلیکیٹڈ الیکٹرک سرکٹ کہ اگر اس میں ایک بھی کنیکٹنگ وائر ٹوٹ جائے تو وہ چلتا نہیں ہے. تو اس طرح ہم لوگ کے اندر بھی اتنی ساری وینس ہیں اور اچھا خاصا اسٹرکچر ہم لوگ کا اللہ تعالیٰ نے بنایا بہت کمپلیکیٹڈ جو انسان بھی خود سمجھ نہیں سکتا. ہم لوگ کی ریبس, ہم لوگ کی بونس, ہم لوگ کی وینس اور پھر پورے جسم کا ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ ملا ہوا ہونا, وہاں سے سارے سگنلز آنا, اور اتنی زیادہ وینس ہیں کہ ایک انسان کی وین سے, جو ہم لوگ چھوٹے سے ٹیچر نے بتایا تھا کہ ارتھ کو 2 دفعہ ریپ کیا جا سکتا ہے ایک انسان کی وین سے. تو یہ سب اللہ نے بنایا. تو رب میں مدبر بھی ہے, پلاننگ بھی اس نے کی ہے, پھر اس نے تخلیق بھی کی ہے, پھر اس کے اوپر نگرانی بھی کر رہا ہے کہ ہر چیز صحیح فنکشن کرے. ورنہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ چیز بنا کے دے دی جاتی ہے اور وہ جب چلاتے ہیں تو چلتی نہیں ہے. واللہ سبحانہ هو الرب الکریم الذی یربی خلقہ بالنعم المادیۃ کما قال سبحانہ فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین. واللہ سبحانہ, اور اللہ سبحانہ وتعالی, هو الرب الکریم, وہ رب کریم ہے, الذی یربی خلقہ, وہ جو اپنی مخلوق کی تربیت کرتا ہے, بالنعم المادیۃ, مادی نعمتوں کے ساتھ, کما قال سبحانہ, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض ورب العالمین, پس اللہ ہی کے لیے حمد جو رب ہے آسمانوں اور رب ہے زمین کا اور رب ہے سارے جہانوں کا. وَيُرَبِّي سُبْحَانَهُ عِبَادَهُ بِالنِّعَمِ الرُّوحِيَّةِ الَّتِي تُزَكِّي قُلُوبَهُمْ وَجَوَارِحَهُمْ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. وَيُرَبِّي, اور وہ تربیت کرتا ہے, سبحانہ وتعالی, عبادہ, اپنے بندوں کی, بالنعم الروحیۃ, روحانی نعمتوں کے ساتھ, التی تزکی قلوبہم, جو پاک کرتی ہے ان کے دلوں کو, وجوارحہم, اور ان کے اعضاء کو, کما قال, جیسا کہ فرمایا, سبحانہ, اللہ تعالی نے, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم, وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے امیوں میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا, یتلو علیہم آیاتہ, جو ان پر اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے, ویزکیہم, اور ان کا تزکیہ کرتا ہے, ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے, وان کانوا من قبل, اور بے شک تھے وہ اس سے پہلے, لفی ضلال مبین, کھلی گمراہی میں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں مادی نعمتوں کے ساتھ ساتھ روحانی نعمتیں بھی عطا کرتا ہے. اگر یہ نہ ہوتی تو ہم راہ بھولے ہوتے. لیکن کتنے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائے؟ زیادہ تر تو ہم مادی نعمتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں, جبکہ انسان کی تکمیل نہیں ہوتی جب تک کہ روحانی نعمتیں بھی وہ حاصل نہ کرے. میم یہاں پہ بات ہوئی ہے اوپر, ایک تو پلاننگ کی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے بڑے پلانر ہیں, اور دوسرا شیک کی. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں نا جو اللہ نے ہمارے لیے پلان کیا اسے ایکسیپٹ کر لینا چاہیے, نہ کہ اس میں دخل اندازی کرنا چاہیے یا پھر اس حد تک چلے جانا چاہیے کہ وہ شیک میں آ جائے. میں اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے کافی زیادہ نا ہاتھوں کی لکیروں میں انٹرسٹ تھا. میں تب 12th کلاس میں تھی تو میں نے بکس لانا گھر میں اسٹارٹ کر دی نا. تو میرے پیرنٹس نے دیکھا, انہوں نے مجھے سمجھایا کہ رمیلا یہ غلط ہے, یہ شیک میں آتا ہے, تم مطلب اس طرح جو ہے وہ اللہ کے کاموں میں دخل اندازی نہیں کر سکتی. پر پھر میں نے کیا کیا کہ میری یہ جو چیز ہے یہ ایکسٹریم لمٹ تک چلی گئی کہ میں ایک نجومی کے پاس پہنچ گئی, اور اس نے مجھے بتایا کہ تمہاری نا لک لائنی ہے, اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی قسمت خود لکھتے ہیں, حالانکہ استغفار ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. اور میں نے صرف اپنا ہاتھ نہیں دکھایا بلکہ میں اپنی بہن کو گھسیٹ کے لے کے گئی. اس کی میں نے بات نہیں سمجھ کر بس تم دکھاؤ گی. اس کے بعد میں اپنے فرینڈس کو اپنی کزنس کو لے کے گئی, اور یہ وہاں پہ ختم ہوا جب میں اپنی ایک فرینڈ کو لے کے گئی تو اس نے مجھے بول نہیں, اور میں تو کسی کی سنتی ہی نہیں تھی, میں بس گھسیٹ کے لے جاتی تھی. تو اس نے جیسے اسٹیپ ان کیا نا اس کے آفس میں, تو وہ فوراً نا ہاتھ چھڑا کے بولی, رمیلا تم پاگل ہو گئی ہو, یہ تمہیں پتہ ہے تم کیا کر رہی ہو, تم مسلمان ہو بھی یا نہیں, تم صرف مجھے یہ بتاؤ تم مسلمان ہو. میں ایسا نہیں کر سکتی, بے شک تم فرینڈ شپ توڑ دو پر میں یہ کام نہیں کروں گی. اور جب میں واپس آئی تو پھر میں نے سوچا کہ واقعی اس نے ٹھیک بولا, میں مسلمان ہوں بھی یا نہیں. اور میں نے بہت زیادہ مطلب اس کے بعد جو ہے نا میں نے اللہ سے دعا کی, معافی مانگی, اور میں آج بھی یہ گلٹ فیل کرتی ہوں
مطلب میں نے اللہ کے کاموں میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کی تھی. آج سب مجھ سے یہاں پوچھتے ہیں نا کہ تم الہدا کیسے آئی, مطلب تم یہاں سے بلانگ کرتے ہو, تم یہاں کیسے آئی. تو میں ہمیشہ مطلب دل میں یہی کہتی ہوں کہ اللہ نے میری تقدیر میں لکھ دیا تھا یہاں آنا, تو میں آ گئی ہوں. پر انہیں میں مطلب کبھی کیا کچھ بول دیتی ہوں, کبھی کچھ بول دیتی ہوں. لیکن اصل میں تو اللہ ہی تربیت کرتا ہے نا, اور اللہ ہی ہماری ان ضرورتوں کو جانتا ہے اور ہماری ان ضرورتوں کو بھی پورا کرتا ہے. اور میم آج اللہ نے مجھے ایگزیکٹ بتایا کہ کس چیز میں ہمیں دخل اندازی کرنے سے منع کیا گیا ہے. فللہ الحمد والشکر علی ہذہ وہذہ وہو المستحق للحمد وحدہ دون سواہ کما قال سبحانہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. بس اللہ کے لیے ہے حمد اور شکر, اس پر بھی اور اس پر بھی, یعنی مادی نعمتوں پر بھی اور روحانی نعمتوں پر بھی. وہو المستحق للحمد, اور وہی مستحق ہے حمد کا, وحدہ اکیلا وہی, دون سواہ اپنے علاوہ کسی اور کے, یعنی کسی اور کو زیبا نہیں حمد جیسے اس کو. کما قال سبحانہ, جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, الحمد للہ رب العالمین, سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا. الرحمن الرحیم, بہت رحم فرمانے والا, نہایت مہربان. مالک یوم الدین, مالک روز جزا کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ واللہ جل جلالہ هو الرب الکامل فی ذاتہ واسمائہ وصفاتہ وافعالہ, لہ الاسماء الحسنى والصفات العلی, العلیم بکل شیء, القادر علی کل شیء, المحیط بکل شیء, القاہر لکل شیء, رب کل شیء وملیکہ, لا یخرج شیء عن ربوبیتہ, وکل من فی السماوات والارض عبد لہ وفی قبضتہ وتحت قہرہ, ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون. واللہ جل جلالہ, اور اللہ جل جلالہ, هو الرب الکامل, وہی رب کامل ہے, مکمل رب ہے, فی ذاتہ اپنی ذات میں, و اسمائہ اور اپنے ناموں میں, و صفاتہ اور اپنی صفات میں, و افعالہ اور اپنے کاموں میں, وہی رب ہے. لہ الاسماء الحسنى, اسی کے ہیں اچھے اچھے نام, والصفات العلی اور بلند صفات, العلیم بکل شیء جاننے والا ہر چیز کو, القادر علی کل شیء قدرت رکھنے والا ہر چیز پر, المحیط بکل شیء گھیرنے والا ہر چیز کو, القاہر لکل شیء غالب ہر چیز پر, رب کل شیء ہر چیز کا رب, و ملیک اور اس کا مالک, لا یخرج شیء نہیں نکلتی کوئی چیز, ان ربوبیت ہی اس کی ربوبیت سے, یعنی اس کی ربوبیت سے باہر کوئی بھی چیز نہیں, ہر چیز کا وہ رب ہے. وہ کل من فی السماوات والارض, اور آسمان و زمین میں جو بھی کوئی ہے, عبد لہ اس کے بندے ہیں. رب صرف وہ ہے, باقی سب بندے ہیں. وفی قبضتہ اور اس کے قبضے میں, وتحت قہرہ اور اس کے تسلط میں. ذالکم اللہ ربکم, یہ ہے اللہ تمہارا رب. فاعبدوہ پس اسی کی عبادت کرو. افلا تذکرون کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون. کیا سمجھ میں ہے جی؟ استاذہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنی فیلنگز شیئر کروں. آج جب صبح میں اٹھی تو حج کا دن بہت مس کر رہی تھی, مطلب مجھے رونا آ رہا تھا کہ میں اس جگہ پہ نہیں ہوں جہاں آج بہت سارے بخشے جانے والے لوگ ہیں, لیکن اللہ نے دل میں ڈالا کہ ہم یہاں پہ بھی وہ کروا سکتے ہیں. میری پہلا کام اپنی ساری ایکٹیویٹیز کے ساتھ 7:30 بجے الہدا فون کیا, اور میں نے پتہ کیا کہ آج فقہ القلوب ہے کہ نہیں. تو مجھے پتہ چلا کہ آج فقہ القلوب نہیں ہے, ہو سکتا ہے ان کو انفارمیشن صحیح نہ ہو اس وقت. تو مجھے پتہ چلا کہ صبح آپ کی کلاس ہے 11:30 بجے. الحمدللہ مجھے یہ پتہ چل گیا. تو استاذہ میں نے اپنی ڈیوٹی کے مطابق وہاں سے میں نکلی, اور آپ کی الحمدللہ مطلب ایک فوکس عرفہ کا امیجینیشن, اور ایک فوکس یہ کہ بس آج جتنے اللہ کے محبت کے کام ہو سکتے ہیں وہ اللہ مجھے کرا لینا, کیونکہ میں وہاں تو نہیں ہوں. استاد الحمدللہ مجھے اتنا پیار آ رہا ہے اللہ پہ کہ آج میرا سارا دن
الحمدللہ مطلب اللہ قبول کر لیں ہم سب کی یہ محبت اپنے لیے اور سب کے لیے. استاذہ مجھے آج ایسا فیل ہو رہا ہے کہ میں عرفہ کے علاوہ کہیں نہیں ہوں، کیونکہ میرا فوکس کچھ اور اللہ نے الحمدللہ فقہ القلوب تک پہنچا دیا. یعنی مجھے اس کا پتا تھا کہ یہ نہیں ہو رہی. تو وہ والی بات ہے کہ رب واقعی رب ہے، وہ کیوں پاگل پاگل کہتے ہو، اس یار کا ہوں میں دیوانہ، کہیں تم بھی نہ پاگل ہو جاؤ جو دیکھ لو جلوہ جان آنا. کہ رب واقعی رب ہے، اور رب کا نام سنتے 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 دل ہی نہیں چاہتا کہ کسی اور کی بات کی جائے. مطلب یہ اللہ کا کتنا پیار ہے کہ اس نے بار بار صرف آج رب 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 لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لبیک اللہم لبیک. اللہ ہماری ساری حاضریوں کو قبول فرمائے. آمین آمین. جزاک اللہ. فاجتمع العباد من الانس والجن للہ بصفۃ الربوبیۃ فهو الذی خلقهم وهو الذی یربیہم وافترقوا بصفۃ الالہیۃ فاللہ وحدہ السعداء واقروا بانہ اللہ الذی لا الہ الا هو وانہ الرب الذی لا تنبغی العبادۃ والطاعۃ الا لہ وکفر بہ واشرک الاشقیاء. فاجتمع العباد بس جمع ہو گئے بندے من الانس والجن انس و جن میں سے للہ اللہ کے لیے بصفت ربوبیت ربوبیت کی صفت کے ساتھ. فہو الذی پس وہ اللہ وہ ذات ہے خلقہم جس نے ان کو پیدا کیا، وہو الذی یربیہم اور وہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو ان کی تربیت کرتا ہے. وافترقوا بصفت الالہیت تو وہ جدا ہو گئے الوہیت کی صفت کے ذریعے. فاللہ وحدہ السعداء تو اس کو الہ مانا اکیلے اسی کو خوش قسمت لوگوں نے سعداء نے. وَأَقَرُّوا اور اقرار کیا بِأَنَّهُ کہ بے شک وہ اللہ اللہ ہی الذی وہ ذات ہے لا الہ الا ہو جس کے سوا کوئی الہ نہیں. وَأَنَّهُ الرب اور بے شک وہی رب ہے الذی لا تنبغی العبادۃ والطاعۃ الا لہ نہیں جائز عبادت اور اطاعت مگر اسی کے لیے. وَكَفَّرَ بِهِ اور کفر کیا اس کا یعنی اس کی الوہیت کا. وَأَشْرَكَ الْأَشْقِيَاءُ اور شرک کیا بدبخت لوگوں نے. یعنی اللہ نے تو سب کو پیدا کیا تھا، سب کا رب وہی ہے، لیکن لوگ دو حصوں میں بٹ گئے، سعداء اور اشقیاء. سعداء خوش قسمت ہے اور اشقیاء بدبخت ہے. جو سعداء تھے انہوں نے اللہ کی الوہیت کو وحدانیت کے ساتھ تسلیم کر لیا اور باقیوں نے شرک کیا اور کفر کیا. وَهُنَا صَارَ النَّاسُ فَرِيقَيْنِ اور یہاں ہو گئے لوگ دو فریق. موحدین فی الجنت توحید پرست جنت میں، ومشرکین فی النار اور شرک کرنے والے آگ میں. کما قال سبحانہ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یا بنی آدم اے بنی آدم اما یأتینکم اگر آئیں تمہارے پاس رسول رسول منکم تم میں سے یقصون علیکم جو پڑھے تم پر آیاتی میری آیات فمن اتقى تو جو کوئی تقوی کرے واصلح اور اصلاح کر لے فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون تو نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. والذین کذبوا بآیاتنا اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا واستکبروا عنها اور ان سے تکبر کیا اولئک اصحاب النار یہی لوگ دوزخ والے ہیں. ہم فیہا خالدون جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے. انجام واضح طور پر قرآن مجید میں بتا دیا ہے کہ جو ایمان لا کر تقوی اختیار کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو ان کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. تقوی اور اصلاح اور مسلسل اصلاح، اور دوسری طرف اللہ کی آیات کو جھٹلانا اور تکبر کرنا. فالدین والشرع والامر والنہی مظہرہ وقیامہ من صفت الالہ سبحانہ والخلق والایجاد والتدبیر والتصریف مظہرہ وقیامہ من صفت الرب والجزاء بالثواب والعقاب والجنۃ والنار مظہرہ وقیامہ من صفت الملک. فامر اللہ عبادہ بإلہیتہ وخلقہم ورزقہم واعانہم ووفقہم وہداہم واضلہم بربوبیتہ واثابہم وعاقبہم بملکہ وعدلہ وکل واحدۃ من ہذہ الامور لا تنفک عن الاخری.
فالدین والشرع، دین اور شریعت، والامر والنہی، اور امر اور نہی یعنی کسی چیز کا حکم دینا اور اسے روکنا، مظہرہ وقیامہ، اس کا مظہر اور اس کا قیام، من صفت الالہ سبحانہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت الہ کی وجہ سے ہے، یعنی یہ صفت الہ کو تسلیم کرنا ہے، یعنی دین کس کا کام ہے، کون دے؟ اللہ کا، الہ ہی دیتا ہے، شریعت، امر اور نہیں، اور اس پر عمل کرنا اور اس پر قائم رہنا، یہ سب صفت الوہیت کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ والخلق والایجاد، تخلیق اور ایجاد، تدبیر اور تصریف، تصریف ہوتا پھیرنا، مظہرہ وقیامہ، اس کا مظہر اور اس کا قیام، من صفت الرب، صفت ربوبیت سے ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ والجزاء بالثواب والعقاب، اور ثواب اور عقاب کے ساتھ بدلہ دینا، والجنت والنار، جنت اور دوزخ، مظہرہ، اس کا ظہور، وقیامہ، اور اس کا قائم ہونا، من صفت الملک، اللہ کی صفت ملکیت کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ ہی مالک ہے ہر چیز کا، یعنی ثواب، جزا، عقاب کوئی اور مالک نہیں، والامر یومئذ للہ۔ فامر اللہ عبادہ بالہیتہ، تو اللہ نے حکم دیا اپنے بندوں کو کس کا؟ اپنی عبادت کا، اپنے الہ بننے کا، کہ وہ اسی کو الہ مانے۔ وخلقہم ورزقہم، اسی نے ان کو پیدا کیا اور رزق دیا۔ واعانہم ووفقہم، اسی نے ان کی مدد کی اور ان کو توفیق دی۔ وہداہم واضلہم، اور ان کو ہدایت دی اور ان کو بھٹکایا، بربوبیتہ، اپنی ربوبیت کی وجہ سے۔ واثابہم وعاقبہم، اور ان کو ثواب دیا اور سزا دی، بملکہ وعدلہ، اپنی ملکیت اور عدل کی وجہ سے۔ یعنی یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ ان صفات کی بنا پر۔ وکل واحدۃ، اور ہر ایک، من ہذہ الامور، ان امور میں سے، لا تنفک عن الاخری، دوسرے سے جدا نہیں ہوتی، یعنی ہر صفت دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی صرف رب کا ترجمہ پالنے والا کر دینا کسی صورت میں بھی اس کا حق ادا نہیں کرتا، جسٹس نہیں کرتا، اس کے اندر بہت کچھ ہے۔ تو ہم عام طور پہ پروردگار کہہ کے بات ختم کر دیتے ہیں، تو رب جو ہے اس کا ترجمہ رب ہی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے آگے مزید وضاحتیں ہیں۔ وَأَمَّا الرَّحْمَةُ فَهِيَ السَّبَبُ الَّذِي بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ عِبَادِهِ، اور لیکن رحمت تو وہ سبب ہے اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان، ٹھیک ہے۔ فَتَأَلِّيهِ مِنْهُمْ لَهُ، تو ان کی عبادت ان میں سے اس کے لیے، یعنی ان کو الہ ماننا چاہیے اسی کو۔ والربوبیت منہ لہم، اور ان کی ربوبیت اسی کے لیے۔ والرحمت سبب واصل بین اللہ و بین عبادی، اور یہ رحمت جو ہے یہ ایسا سبب ہے جو اللہ اور بندوں کے درمیان ایک جوڑنے والی چیز ہے۔ بہا ارسل الیہم رسلہ، اسی رحمت کی وجہ سے اللہ نے رسول بھیجے۔ وانزل علیہم کتبہ، اور ان پر اپنی کتابیں نازل کی۔ وبہا ہداہم، اور اسی رحمت کی وجہ سے ان کو ہدایت دی۔ وبہا اسکنہم دار ثوابہ، اسی رحمت کی بنا پر اپنے ثواب کی جگہ پر ان کو بسایا جنت میں۔ جنت کو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ انتی رحمتی۔ وبہا رزقہم، اور اسی کی بنا پر ان کو رزق دیا۔ وعافاہم، اور ان کو عافیت عطا کی۔ وانعم علیہم، اور ان پر انعام فرمایا۔ وبینہم وبینہ سبب العبودیت، ان کے درمیان اور اس کے درمیان سبب ہے عبودیت کا، یعنی تعلق ہے عبودیت کا۔ وبینہ وبینہم سبب الرحمہ، اور اس کے درمیان اور ان کے درمیان سبب ہے رحمت، یعنی ذریعہ ہے، واسطہ ہے۔ وسع سبحانہ کل شیء بربوبیتہ ورحمتہ، چھایا ہوا اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت اور رحمت کے ساتھ ہر چیز پر۔ کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الحمد للہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ تو ربوبیت اور رحمت ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا ان کا۔ مالک یوم الدین، اور پھر آخرت کا ذکر بھی ساتھ ہے کہ مالک ہے روز جزا کا۔ اعوذ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا سمجھ میں آیا؟ جی، تعلی یعنی الوہیت سے، تعلی یعنی الہ ماننا۔ جی، اس سینٹنس کی سمجھ نہیں آئی، فتعلیہ منہم لہو وربوبیت منہ لہو، تھرڈ لائن۔ تعلیہ الہ بنانا، منہم ان کی طرف، کن کی طرف؟ بندوں کی طرف، لہو
اس کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کیا مطلب ہے؟ بندوں کے اوپر حق لازم ہے یا بندوں کے اوپر ذمہ ہے کہ وہ الہ بنائیں. ٹھیک ہے. آگے ہے والربوبیت منہ لہم. ربوبیت اس کا حق ہے اس کی طرف سے ان کے لیے. یعنی بندے اللہ کو رب بنائے اور رب کیا کرے؟ ان کو رزق روزی دے. ٹھیک ہے. یعنی ہمارا اور رب کا کیا تعلق ہے کہ ہم رب کی عبادت کریں اور رب ہم پر اپنا فضل کریں. اب واضح؟ یہ پنکھا بھی بند کیجیے, ایکسٹرا جل رہا ہے, وہاں کوئی بھی نہیں ہے اس کے نیچے. اس لیے آپ سب کو جمع کرتے ہیں ایک جگہ اور سب اکثر لائٹس آف کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے بجلی کتنی زیادہ مہنگی ہوگی. اب لاکھوں میں بل آنا شروع ہو گیا. بلڈنگ بہت بڑی ہے اور جگہ جگہ اگر آپ لوگ الگ پنکھے چلا کے بیٹھ جائیں گے تو یہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے. تو سب لوگ خیال رکھا کریں اس کا. جی استاذہ یہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ سبب الرحمت, تو رحمت کیسے سبب؟ اللہ نے رحمت کی بنا پہ ہم سے کوئی تعلق رکھا, اس کو ہماری کک جتنی ضرورت نہیں ہے. اب سمجھ آئے؟ یہ صرف اس کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں اپنا بندہ کہتا ہے. ہم میں کچھ نہیں, ہم کسی قابل نہیں. سمجھ آ گئی؟ عبادت کے لیے تو فرشتے بھی عبادت کر رہے ہیں, لیکن ہمیں فرشتوں پر فوقیت دے دی. تو یہ سراسر اس کی رحمت ہے. ہم نے اس کی عبادت کرنی ہے اور وہ ہمارا رب ہے, وہ ہمیں پال رہا ہے, ہمارا سب کچھ مہیا کر رہا ہے. اس کا یہ حق ہے ہم پر کہ ہم اس کی عبادت کریں. یعنی اسے ہماری عبادت کی ضرورت نہیں, مگر ہمیں اس کی رحمت کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسے ہماری عبادت کی ضرورت نہیں, لیکن ہمیں اس کی رحمت کی ضرورت ہے. ہم محتاج ہیں, وہ محتاج نہیں. استاذہ ایک بات مجھے بہت زیادہ کلک کری تھی کہ اللہ المالک ہے, اس کے پاس ساری طاقت ہے. اس کے باوجود اللہ کے بارے میں ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو رحمت ہے وہ ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. یہ نہیں کہا کہ تھوڑی سی ہے کسی جگہ پر. ہم اگر ہمارے پاس کوئی پوسٹ آ جائے تو ہمارے اندر ضرور چینج آتا ہے, اور اگر ہم کہیں پہ رحم بھی کر رہے ہیں تو کہیں پہ ہم سختی بھی کر رہے ہوں گے. لیکن اللہ کے بارے میں جو ہے کہ اس کی جو رحمت ہے وہ زیادہ چھائی ہوئی ہے, حالانکہ اس کے پاس پاور ہے. بالکل. مجھے تو ہر کام میں نا اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی نظر آ رہی کہ ہر کام میں صرف ہمیں پیدا نہیں کیا, رہنے کے لیے جگہ دی, کھانے کے لیے خوراک دی, تو کتنا کچھ ہمارے لیے بنایا. تو یہ اس کی خوبصورتی ہے نا کام میں کہ اس نے صرف ہم کو بنا کے چھوڑ نہیں دیا. رحمتوں کو پانے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں. اس غلط فہمی میں نہ رہنا کبھی کہ اللہ کو چاہیے ہم سے کچھ. اسے ہم سے کچھ بھی نہیں چاہیے. ہم جو کچھ کر رہے ہیں اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں. استاذہ بھی آپ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے اوپر اس میں بھی جگہ جگہ بیان کیا ہوا ہے, اور پھر رب کا جو ترجمہ ہے عام طور پر پروردگار کے نام سے کیا جاتا ہے, جبکہ یہ پرشین کا لفظ ہے. جو اس کے اوپر میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی صوفی نے کسی زمانے میں BC میں بھی جاؤں تو وہاں پہ بھی مجھے یہ نہیں ملتا کہ کسی صوفی نے اللہ کو اپنے لوگوں کو سمجھانے کے لیے پروردگار کا لفظ استعمال کیا, جیسا کہ آپ یا بہت سارے علماء یا ہم بھی اپنے بچوں کو رب کا میننگ سمجھانے کے لیے ان کو ترجمہ کر دیتے ہیں, پرورش کرنے والا. ٹھیک ہے نا؟ ہاں, لیکن وہ کر دیتے ہیں. جی بالکل, وہ تو ہم بہت مائنر سے چھوٹا سا کر دیتے ہیں نا. تو یہ ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ کیا درست ہے کہ جب رب کا نام آتا ہے, کیونکہ وہ تو ناؤن ہے, اس کی جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا. ناؤن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ وہی پکارا جاتا ہے جو اس کا ہوتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کے نام بتا دیے ہیں, جیسے اللہ تعالیٰ کے اور نام ہے, العزیز ہے, الحکیم ہے, وہ انہوں نے خود ہی بتا دیا. عزیز حکیم ہی کہتے ہیں. ترجمہ تو ضرور کرتے ہیں سمجھانے کے لیے, لیکن جب اس کو پکارتے ہیں تو ناموں سے پکارتے ہیں. نام ویلڈ ہے, اس کا میننگ ویلڈ نہیں ہے. میننگز بہت اچھے ہونے چاہیے, بہت اچھے ہونے چاہیے سمجھانے کے لیے. ٹھیک ہے. اور وہ بعض کا جو ہم انگلش میں بھی آپس میں جب دو پٹھان ہوتے ہیں جب آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو پشتو میں شروع کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کے. تو اسی طرح سے جب ہم مسلمان, جبکہ ہمیں قرآن پاک میں مسلم کہہ دیا گیا ہے, دنیا کے کسی حصے میں بھی ہم ہوں گے تو ہم مسلم فرما بردار ہی رہیں گے. ہمیں کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا یہ سنی ہے, یہ شیعہ ہے, یہ پاکستانی ہے, یہ انڈین ہے, یہ عرب کا رہنے والا ہے, تو ہمیں مسلم کہیں گے کیونکہ ہماری عبادت کے طریقے ایک ہیں اور اللہ کو پکارنے کا طریقہ ایک ہے. تو پھر ہم نے خاص طور پہ ایشیا میں اللہ تعالیٰ کا نام واحد ہے, اس کی جمع نہیں. اللہ کا نام جو ہے وہ مذکر ہے, اس کی مؤنث نہیں. ہم نے خدا اور خداؤں اور اس طرح کے نام اپنے اندر اور اپنی کتابوں کے اندر کیوں کر لیں, کیونکہ یہ بہت زیادہ اریٹیٹ کرتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بس یہ کلچرل انفلوئنس ہے جو چلتا آ رہا ہے ادب کے اندر. یعنی جن لوگوں نے لٹریچر پروڈیوس کیا ہے
نظمیں یا نثر یا کہانیاں یا ناول یا جو بھی، تو وہ عمومی طور پر زیادہ عربی نہیں جانتے تھے یا پھر دین سے ان کا واسطہ زیادہ نہیں تھا. اردو شاعری آپ دیکھیں تو اس میں دین کا سوائے علامہ اقبال کے باقی کیا نظر آتا ہے، تو اس میں کبھی کسی نے توجہ ہی نہیں دلائی. یہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جس طرح سے ابھی اردو جو ہے وہ لشکری زبان ہے، وہ فارسی اور عربی کے ساتھ مل کے بنی ہے، تو اس کا بھی تھوڑا سا اس کے اوپر اثر ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ خیانت نہیں ہوگی؟ ایک تو یہ کہ بس اب ہمیں پتہ چل گیا نا، ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زبانیں پلٹیں اور اللہ کے ناموں کو وہی پکاریں جو اس نے کہا ہے فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں سے اس کو پکارو، نہ کہ ترجمے سے پکارو. ایک اور بات کہ اس کا ہمیں ثواب بھی مل رہا ہے، ہم وہ ثواب گما دیتے ہیں جو ہمیں ایک لفظ کے 10 نیکیاں مل رہی ہیں. 10 نیکیاں تو ہمیں ہر صورت میں ملنی ہے، لیکن اس کا جو اجر ملنا ہے ہماری خلوص کے ساتھ وہ الگ اللہ تعالیٰ دیں گے. جہاں سے میں یہ چیز سمجھتی ہوں، میں نے ایک دو یہاں پہ بھی جو بکس پڑھی ہیں یا پمفلیٹس پڑھے ہیں، اس کے اوپر جو رب کا ترجمہ ہے وہ مائی لارڈ کیا گیا ہے. کبھی کسی نے توجہ ہی نہیں نہ کی، بس جو لکھا ہوا آگے آنکھیں بند کر کے آگے لے لیا گیا. لیکن یہ کہ انشاءاللہ آئندہ خیال ہوگا. جزاک اللہ خیر. ومن عرف ذلك لم يطلب غیر اللہ ربا و الہا. جس نے یہ پہچان لیا وہ اللہ کے سوا کسی اور کو رب اور الہ طلب ہی نہیں کرے گا، کسی اور کو رب اور الہ کہے گا ہی نہیں، اس کو ضرورت ہی نہیں رہے گی کسی اور کو رب الہ کہنے کی. ومن رضی باللہ ربا، اور جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، فقد ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاق طعم الایمان، چکھا ایمان کا مزہ، من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر، وبمحمد رسولا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر. یعنی اس نے ایمان کا ٹیسٹ لے لیا، ایمان کا لطف آ گیا، اس کو مزہ آ گیا جو اس چیز پہ راضی ہو گیا. وہاں سے فرق ہے ان لوگوں میں جو اللہ کو رب مانتے ہیں اور جو نہیں مانتے. جو سمجھتے ہیں نا کہ ہر کام بنانے والا اللہ ہے، وہ اپنا ہر مسئلہ اللہ کے پاس لے کے جاتے ہیں، وہ اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے آگے سب کچھ رکھتے ہیں، اور ان کی زندگی میں کنٹینٹمنٹ ہے، شدید قسم کی ایک تسلی ہے، ایک سکون ہے جو ان کے چہروں پر بھی، ان کی گفتگو میں بھی، ان کی ہر چیز میں. اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو پوری طرح رب نہیں مانتے، وہ بندوں کا بھی حصہ کچھ نہ کچھ لگاتے رہتے ہیں، اور وہ اپنی ضروریات چاہے وہ مادی ہو یا روحانی ہو یا کوئی بھی، وہ لے کے بندوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑی خیر سے محروم کر لیتے ہیں. تو اللہ کے رب ہونے پہ شاید پوری طرح ابھی ان کو یقین نہیں آیا، تسلی نہیں ہوئی، راضی نہیں ہوئے کہ وہ کر سکتا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. جیسے اللہ تعالیٰ واسع ہے، قہار ہے، جبار ہے، ان کو تو مطلب مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہم سوسائٹی میں رہ کے وہ فیل کر سکتے ہیں، لیکن جیسے ہم کبھی اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اور بالکل سیپریٹ ایک جگہ پر ہوتے ہیں تو ہمیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، تو مطلب جیسے کچھ کھانے کا دل کر رہا ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم خود اعتکاف میں بیٹھے ہوئے امی کو نہ کہیں. لیکن وہ جو رب ہے پالنے والا، مطلب اس کو ہم سمجھ ہی تب سکتے ہیں جب وہ تنہائی میں مطلب اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. تنہائی کے علاوہ ایک تنہائی لوگوں کے بیچ میں ہوتی ہے اور ایک تنہائی لوگوں کے علاوہ ہوتی ہے. ومن رضی امرا سهل علیہ ما یترتب علیہ ومن عرف ما یطلب هان علیہ ما یبذل وکذا المؤمن اذا دخل قلبه الایمان سهلت علیہ طاعت اللہ تعالی ولذت له. ومن رضی امرا، جو ایک کام پر، ایک فیصلے پر راضی ہو گیا، سهل علیہ، آسان ہو گیا اس پر، ما یترتب علیہ، جو اس کی ترتیب میں آتا ہے یا اس پر جس کا انحصار ہوتا ہے. کسی کے باپ کی ڈیتھ ہوگی مثلا، تو اس نے کیا کیا، اس کو ایکسپٹ کر لیا، اللہ کی تقدیر پر راضی ہو گیا. کئی لوگوں کے بچپن میں ماں باپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس نے ایکسپٹ کر لیا اس حقیقت کو، تو سہل علیہ، آسان ہو گیا اس پر، ما یترتب علیہ، جس پر باقی چیزوں کا انحصار ہے. یعنی ماں باپ سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں، پھر وہ ہر وقت محرومی اور حسرت اور ان چیزوں کا شکار نہیں رہے گا، کیونکہ وہ ان نعمتوں کو دیکھے گا جو ماں باپ کے بغیر بھی مل رہی ہیں اور ان کی قدردانی کرے گا. ورنہ ہر وقت انسان منفی سوچتا ہے. جو بھی کوئی پال رہا ہوتا ہے، خالہ، ماموں، چچا، جو بھی، ان سے اگر کبھی کوئی کمی بتائی ہو جو اپنی اولاد کی حق میں بہت ہوتی رہتی ہیں، تو فوراً وہ سوچتا ہے اگر میرے اپنے ماں باپ ہوتے تو ایسا نہ کرتے.
اور یہ صرف اس کی غلط فہمی ہوتی. اپنے ماں باپ بعض اوقات اس سے بھی زیادہ زیادتیاں کر چکتے ہیں، یعنی اس سے متعلق ساری چیزیں اس پہ آسان ہو جائیں گی. ومن عرفا، اور جو پہچان جائے، ما یطلب، جو وہ مطالبہ کرتا ہے یا طلب کرتا ہے، ہان علیہ ما یبذل، آسان ہو جائے گا اس پر جو وہ خرچ کرتا ہے، یعنی جو چلا جاتا ہے. وَكَذَا الْمُؤْمِنُ إِذَا دَخَلَ قَلْبَهُ الْإِيمَانُ، اسی طرح مومن جب داخل ہو جاتا ہے اس کے دل میں ایمان، سہلت علیہ طاعت اللہ تعالی، آسان ہو جاتی ہے اس پر اللہ کی اطاعت، ولذت لہو، اور لذیذ ہو جاتی ہے اس کے لیے. والعالم الربانی، اور عالم ربانی جو ہوتا ہے، رب والا عالم، هو الذی یحقق علم الربوبیہ، وہی حق ادا کرتا ہے علم ربوبیت کا، وہی جانتا ہے رب کے رب ہونے کو، یعنی وہ اس کو سچ کر دکھاتا ہے. فیعرف اللہ بذاتہ، وہ پہچانتا ہے اللہ کو اس کی ذات کے ساتھ، واسمائہ، اور اس کے ناموں کے ساتھ، وصفاتہ، اور اس کی صفات کے، وافعالہ، اور اس کے افعال کے، ویعرف وعدہ ووعیدہ، اور وہ جانتا ہے اس کے وعدے کو بھی اور اس کی وعید کو، وآلاءہ واحسانہ، اور اس کی نعمتوں کو اور اس کے احسانات کو. ثم یعرف احکامہ وشرعہ، پھر جانتا ہے اس کے احکام کو اور اس کی شریعت کو. یعمل بذالک، اس پر عمل بھی کرتا ہے، ویعلم، اور اس کا سکھاتا بھی ہے، ویدعو الیہ، اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے. سبحان اللہ. ویربی الناس علی مقدار ما یحتملونہ، اور تربیت کرتا ہے لوگوں کی اس مقدار کے ساتھ جس کو وہ برداشت کر سکتے، بس اتنا ہی ان کو دیتا ہے. یہ رضی باللہ ربن کی مثال دی ہے انہوں نے. ہم صرف مادی چیزوں میں رضیت باللہ ربن کہتے ہیں کہ کھانا مل گیا ہے، ماں باپ ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن یہاں انہوں نے ربوبیت کی جو روحانی غذا ہے اس کو ملنے پر کسی کا اس نعمت کو پا لینا اور اس لذت کو چکھ لینا کہ واقعی وہ لوگوں کو پھر اپنی طرف نہیں بلاتا، اللہ کی طرف بلاتا ہے، اپنے سے نہیں جوڑتا، اللہ سے جوڑتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے ناموں، اس کی صفات کو پہچانتا ہے، اور وہ پوری شرح صدر کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ اپنے رب کی طرف راغب ہوتا ہے. اس کے بعد وہ وعید کو بھی جانتا ہے، اس کے احسانات اور نعمتیں بھی وہ گن سکتا ہے، دیکھتا ہے، نظر آتی ہیں اس کو، اس کے احکام اور شریعت بھی اس کو سمجھ آتی ہے، اس لیے اس کا عمل بھی اس کے مطابق ہوتا ہے. پھر وہ اس عمل کے ساتھ اس کی تعلیم بھی دیتا ہے اور لوگوں کو اس کی طرف بلاتا بھی ہے، اور لوگوں کی تربیت بھی بہت اچھے طریقے سے کرتا ہے. فَيَبْذُلُ لِخَوَاصِهِمْ جَوْهَرَهُ وَمَكْنُونَهُ، اور پھر وہ خرچ کرتا ہے ان کے خواص کے لیے اس کے جواہر اور اس کی چھپی ہوئی چیزیں، اور ہر ایک کو نہیں دیتا. فِقْهُ الْقُلُوبِ سب کو نہیں ملتی، یعنی جس کو خود مزہ آ جائے اللہ کو رب ماننے پر، اللہ کی پہچان کا، تو پھر اس کو اللہ کی باتیں کر کے بھی مزہ آتا ہے. اس کا دل چاہتا ہے کہ پھر وہ کیا کرے، لوگوں کو بھی یہ مزہ چکھا دے، لوگوں کے دل میں بھی یہ محبت ڈال دے. اور اس کی تعلیم کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک عوام کے لیے اور ایک خواص کے لیے. عوام کے لیے وہ ہلکی پھلکی باتیں کرتا ہے جو وہ سمجھ جائیں، جس کو وہ برداشت کر لیں، اور خواص کو وہ گہری باتیں کرتا ہے، چھپی ہوئی پوشیدہ راز دیتا ہے. سمجھ بھی انہیں آتی ہے اور قدردانی بھی وہی کرتے ہیں، ورنہ باقی تو مجبوری کے مارے بیٹھے ہوتے ہیں. آپ میں سے کون کون مجبوری کے مارے بیٹھا ہو؟ اس کو قطعاً سمجھ نہیں آئیں گی یہ باتیں جو یہاں کہی جا رہی ہیں. سچ سچ بتا دیں، بھوک لگی ہوگی، نیند آئی ہوگی، جب میری یہ کیفیت ہوتی ہے نا کہ میرے جسم کا رونگٹا جواب دے جاتا ہے کہ بس اب بس کرو، ختم، تو مجھے وہ حدیث یاد آ جاتی ہے کہ جیسے ایک شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور پھر اس کے ساتھی بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں. ساتھی تو سفر کی تھکان سے چور ہو کے سو جاتے ہیں اور وہ کھڑا ہو کر اللہ تعالیٰ کے لیے قیام کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر ہنس دیتا ہے کہ دیکھو اس میرے بندے کو اس حال میں بھی کھڑا ہے، یعنی حال کوئی نہیں اس کا کھڑا ہونے والا، لیکن پھر بھی کھڑا ہے، اس صرف میری خاطر کھڑا ہے. اور جس پر اللہ ہنس دے اس کو اللہ بخش دیتا ہے. جی ہاں، حدیث میں آتا ہے. تو کبھی کبھی اپنے آپ کو بس آخری حد تک بھی لے جایا کرے کہ جہاں ہمت جواب دینے لگے تو انہیں کہا کرے این ایکسٹرا مائل، کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا. یہ وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ کے رب ہونے کا لطف آ گیا ہو، جس نے اللہ کا رب ہونا پہچان لیا ہو. دیکھیے
اگر آپ کو سخت بھوک لگی اور کوئی آپ کو لذیذ کھانوں کے دسترخوان پہ دعوت دے دے تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ اب نہیں، اب ہم تھکے ہوئے، اب ہم کھانا نہیں کھا سکتے، مزہ ہی آ جائے گا، ساری تھکاوٹ ہی اتر جائے گی. تو یہی حال ہوتا ہے ربانیون کا، کہ جن کو علم کے جواہرات سے وہ لطف آتا ہے جو لوگوں کو سونے چاندی کے ڈھیر سے آتا ہے. السلام علیکم استاذہ. یہ جو بات ہے کہ جب ایمان دل میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت ایزی ہو جاتی ہے. جب کورس کر رہے تھے تو یہ چیز پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ جو ہے وہ راضی رہنا چاہیے، لیکن جب ہم وہ عقیدہ کا کورس کر کے آئے ہیں تو اس کے بعد یہ چیز واقعی میں بہت زیادہ ایزی ہو گئی ہے. جب آپ کو، کیونکہ ایمان بھی آپ کو علم سے ہی آتا ہے نا، اور اس کے بعد واقعی میں یہ چیز ایکسیپٹ کرنا ایزی ہو گئی ہے کہ کوئی بات نہیں، جو بھی ہو ردیت باللہ. بالکل، وہ ایک سٹیپ فردر ہو گیا نا، تو وہ ایک پہچان ہو گئی. کیونکہ یہ سب سے پہلی بات تو یہی لکھی ہوئی نا، فَيَعْرِفُ اللَّهَ بِذَاتِهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ وَيَعْرِفُ وَعْدَهُ وَوَعِيدَهُ وَآلَاءَهُ وَإِحْسَانَهُ. کیا یہ ضروری ہوتا ہے کہ کلاس میں آ کے بیٹھو تو آپ کو معرفت ہو ہی تو آپ کا انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے؟ کیونکہ مجھے جس طرح یاد ہے کہ شروع میں اس کلاس کا تو بالکل بھی مطلب انٹرسٹ ہوتا ہی نہیں تھا، شاید سمجھ نہیں آتا تھا اس وجہ سے، اور نیند میں پوری کلاس گزر جاتی تھی. اور ابھی لاسٹ ویکینڈ مجھے کسی طرح ایک اسٹوڈنٹ سے پوچھنے کا اتفاق ہوا کہ آپ کلاس میں کیا کرتی ہو نا، اسی فقہ القلوب کی کلاس کا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے اتنی نیند آ رہی ہوتی ہے پیچھے بیٹھ کے، اس لیے کہ سمجھ جو نہیں آتی، میں شکلیں دیکھ رہی ہوتی ہوں نا لاسٹ. لیکن آپ دیکھیے کہ بعض اوقات کڑوی دوا دے دے کے آخر ایک دن تو مزہ آئے گا ہی نا. اگر قرآن پڑھنے والوں کو اللہ کی باتوں میں مزہ نہ آئے تو پھر اور کس کو آئے گا؟ عوام کو، جو کچھ بھی نہیں جانتے اللہ کے بارے میں. سارا سیم ایسا ہی تھا. جب ٹی کیو کے سٹارٹ میں ہمیں اوپر سے بھی بند، ہر طرف سے بند، مڑ کے ادھر ہی آ کے بیٹھنا ہوتا تھا، تو شروع میں ہم نوٹس بھی نہیں لیے تھے اور بالکل سمجھ نہیں آتی تھی، اور پیچھے ہم سو ہی رہے ہوتے تھے یا بیگ میں پاپس رکھ کے کھا رہے ہوتے تھے. اور جب لوگ کمنٹس کر رہے تھے تو اتنا لگتا تھا کہ ان کو یہ فیلنگس کیسے آ رہی ہیں، مطلب یہ کس طرح سے سمجھ رہے ہیں، اور لگتا تھا یہ کتاب تو کبھی بھی مجھے نہیں آ پائے گی. لیکن اب اتنا زیادہ انٹرسٹ ہو گیا کہ اس کلاس کے بعد ہی اگلی کی پلاننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. جو میرا آج سے فقہ القلوب کی بک اٹھا لینی اور پھر پوری تیاری کرنی کہ آج فقہ القلوب کی کلاس ہے، مطلب اس کے لیے اتنا ایکسائٹیڈ ہوتا ہے. ابھی مجھے یہ ٹینشن ہو رہی تھی کہ نیکسٹ فرائیڈے کو اگر کلاس ہوئی تو ہم یہاں نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا. تو میں بھی یہی سمجھ رہی تھی. جی استاذہ، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ابھی جیسے کہ اسٹوڈینٹس ہمارے سارے کہہ رہے ہیں کہ دل نہیں لگتا کلاس میں یا کچھ. میں نے میڈیکل کی پڑھائی کی تھی اور مجھے یاد ہے کہ ہمیشہ لیکچرز کے اندر میرا دل کبھی بھی نہیں لگا کرتا تھا. میرا دل چاہتا تھا بس میں چلی جاؤں، لیکچر ختم ہو جائے. اور جب میں نے قرآن پڑھا تو مجھے پتا چلا کہ دل کیا لگنا ہوتا ہے، کیونکہ پتہ ہی نہیں تھا پہلے دل لگنے کا. تو صدر جب قرآن پڑھا اور اس کے بعد اب آپ سوچ نہیں سکتی کہ میرا ہر علم کی مجلس میں دل لگ جاتا ہے. مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ وہاں پر میڈیکل انسٹیٹیوشن میں ہر کوئی مجھے جانتا ہے کہ اس کو لرننگ کا بڑا شوق ہے. استاد، اور یقین مانے قرآن کی کلاس کے بعد ہی مجھے پتا چلا کہ شوق کیا ہوتا ہے، فوکس رہنا کیا ہوتا ہے، دھیان کہیں اور نہیں جانا چاہیے، گھر کبھی خیال میں نہیں آئے گا. یہ صرف قرآن کی مجلسیں ہیں جہاں سے یہ لے کر جائیں گے، اور جب آپ دنیا میں کہیں پہ بھی جائیں گے کیونکہ اس کی برکت سے پھر باقی چیزوں میں باقی سب چیزوں میں برکت ہو جائے، امپروومنٹ ہو جاتی ہے نا. وَيَبْذُلُ لِعَوَامِهِمْ مَا يَنَالُونَ بِهِ فَضْلُ اللَّهِ وَيُدْرِكُونَهُ. وَيَبْذُلُ لِعَوَامِهِمْ، اور وہ خرچ کرتا ہے ان کے عوام کے لیے. کون خرچ کرتا ہے؟ عالم ربانی. ما جو ینالون وہ پاتے ہیں، بھی ساتھ اس کے، اس علم کے. کیا ملتا ہے عوام کو؟ فضل اللہ، اللہ کا فضل. وَيُدْرِكُونَهُ، اور اس کو بھی پا لیتے ہیں پھر اللہ کو. پہچان مراد، ادراک ہوتا ہے پرسیپشن، پرسیو کرنا، سمجھنا، پانا. یعنی عالم ربانی کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالی کی پہچان کراتا ہے، اور اس طرح وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ اللہ کے فضل کو پا سکیں. اللہ کا فضل کیسے پایا جا سکتا ہے؟ کس طریقے سے ملتا ہے؟ اللہ کی عبادت سے، اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی فرما برداری سے، اللہ کی معرفت سے. اور یہ چیزیں علم سے حاصل ہوتی ہیں، سیکھنے سے حاصل ہوتی ہیں. وقت دعا، اور تحقیق دعا کی، الانبیاء والصالحون، انبیاء اور صالحین نے، اللہ تعالیٰ سے، بہذا الاسم العظیم، اس بڑے نام کے ذریعے، اس اسم عظیم کے ساتھ یا اس کے واسطے سے. فقال آدم علیہ السلام نے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین.
اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں بخشا نہیں اور ہم پہ رحم نہیں کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے. ہم ہر وقت ربنا کہتے لیکن سوچ کے نہیں کہتے. وقال نوح علیہ السلام نے کہا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. اے میرے رب مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، اور جو بھی ایمان کی حالت میں میرے گھر میں داخل ہو، مومن مردوں اور عورتوں کو، ان کو بھی بخش دے، اور نہ اضافہ فرما ظالموں کو مگر تباہی میں، یعنی ظالموں کو اب برباد کر دے. اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام نے کہا اے ہمارے رب تو قبول کر لے ہم سے، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ جو ہمارا رب ہے ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. اے ہمارے رب ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے نازل کیا اور ہم نے رسول کا اتباع کیا، تو ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ لے. ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو ہمارے لیے بخش دے اور ہماری زیادتیوں کو ہمارے کاموں میں، یعنی اپنے کاموں میں کوئی بھی کام کرنے لگتے ہیں اس میں جو ہم زیادتی کر جاتے ہیں اس کو بھی بخش دے، اور ہمارے قدموں کو جما دے اور ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں بخشا نہیں اور ہم پہ رحم نہیں کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے. تو اللہ ہم سب کو بخش دے. جی استاذہ، ربنا کہنا اور رب کہنا، یہ میں نے خود ایکسپیرینس کیا تھا کہ جب ہم کہتے ہیں نا ربنا دل سے یا پھر سبحان ربی العظیم نماز میں، تو اتنا خوشبو آتا ہے اور ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قریب ہے. اور دعا میں بھی جب ہم ربنا دل سے کہتے ہیں تو بہت مزہ آتا ہے دعا کرنے میں. اور وہ جو شکرن یا ربا، وہ تو آج ہمیں ضرور سنا دیں. جیسے بات ہوئی نا ابھی کہ ہم رب کو رب نہیں مانتے، واقعی اگر ہم رب کو رب مانیں تو بہت زیادہ ہمارے لیے خوشخبری ہیں. جیسے سورہ فصلت آیت نمبر 30 میں ہے نا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل، پھر جنت کی مہمانی، فرشتوں کا نزول، تو بہت ساری خوشخبریاں ان لوگوں کی. بالکل. استاذہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کو جتنی محبت ہوگی نا، ہم اتنی اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنے کی کوشش کریں گے، اور جب ہم پہچان کر لیں گے، علم حاصل کر لیں گے، تو ہمیں اطاعت کرنا بھی آسان ہو جائے گا اور لوگوں کو بتانا بھی ہمارے لیے مسائل بھی حل ہو جائیں گے. مسائل بھی حل ہو جائیں گے. سادہ میں نے کلاس کے بارے میں بات کرنی تھی کہ اس کلاس میں بتا نہیں سکتی کہ میری فیلنگز کیا ہوتی ہیں. اس کا اثر پورے ہفتے میرے اوپر رہتا ہے، کیونکہ میں نے پہلی کلاس آ کے ادھر ہی لی تھی، مجھے نہیں پتا تھا فقہ القلوب کیا ہوتا ہے. تو فقہ القلوب پڑھنے کے بعد میری اللہ تعالیٰ سے رات کو میں تب تک سوتی نہیں ہوں جب تک بات نہ کر لوں. میں کہتی ہوں اے میرے اللہ، اتنی اچھی فیلنگ آتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ بس میں اور میرا اللہ ہے. اور اس کلاس میں الحمدللہ کبھی مجھے نیند نہیں آئی، بلکہ مجھے انتظار رہتا ہے کہ کب یہ کلاس اور ہم بیٹھیں، اور اس میں مجھے ایسا لگتا ہے بس ہاں میں اور ہمارا اللہ اور کوئی بھی نہیں ہے ہمارے درمیان. محبت بڑی ہے مجھے فقہ القلوب پڑھ کے، صحیح پہچان اللہ کی اب ہوئی ہے مجھے لگتا ہے. الحمدللہ. استاد پورے چیپٹر کا ایک لیسن یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تو رب ہے اور اس کی کچھ صفات ہیں، اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ربانی بن جائیں اور اپنے اندر وہ صفات ڈیولپ کریں جو یہاں پہ رائٹر نے ذکر کیا. جزاک اللہ خیر. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا شكرا يا ربا الليل المظلم يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياة يرشدنا بهداه
ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه شكرا يا رباه يا رب فكاف من أنشأ للتحفيظ صروح هي دور للنور وفيها عطر الطهر يفوح هيا يا من تاه فالقرآن نجاه ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق قلبي بالقرآن فشكرا يا رباه شكرا يا رباه اليوم نكرم من حفظوا حفل ثم نروح لكن الكل لدرجات في الجنات طموح غايتنا الرحمن نتطلع لرضاه ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه شكرا يا رباه شكرا يا رباه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.